ایک دن نماز پڑھا تھا انگلینڈ میں، مال میں، مغرب کا وقت آ گیا، میں نے کہا گھر تک پہنچتے پہنچتے عشاء کا وقت ہو جائے گا، تو میں نے وہیں کوریڈور میں نماز پڑھنی شروع کر دی، کسی نے مجھے جوتا مارا۔ ایک اکثر بات کی جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہاؤ کم شی واز سو ینگ، جب ان کی نکاح ہوا۔ اینی وے بہت ساری ریسرچ بھی ہوتی ہے کہ ان کی ایج ریالٹی کیا تھی، بٹ اٹ ڈز ناٹ بادر می، مجھے تو بادر نہیں کرتی یہ چیز۔ بور ہونا ایک بہت زبردست چیز ہے ایکچولی۔ کچھ ہوتے ہیں نا، میں بور ہو رہا ہوں، میں بور ہو رہی ہوں، میں کیا کروں۔ یہ بہت اچھا وقت ہوتا ہے بور ہونے کا، جب کچھ کرنے کو نہیں ہوتا اس وقت۔ دل کے 7 انلیٹس ہیں، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، ہاتھ، پیر، پیٹ اور شرمگاہ، جینیٹلز، یہ 7 دل کے انلیٹس ہیں۔ ورنہ انسان جو کھاتا ہے نا، اس سے بھی اس کی پرسنالٹی ڈیفائن ہوتی ہے۔ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اگر غلط کھائے، زیادہ کھانے سے۔ جو کھانا کوئی نماز پڑھنے والا بناتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا 5 وقت کی، وہ بناتا ہے، اس کے کھانے میں بھی ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اتنی سینسیٹیو چیز ہے کھانا۔ میں جب تھا نا جب مجھے پہلی دفعہ یہ حدیث پتہ چلی تھی، صحیح حدیث ہے، تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی اس ساتوں بن جاؤں، کیونکہ میں نے پورا سال ضائع کر دیا، بلکہ الٹا اللہ کی نافرمانی میں گزارا، اور میں اللہ سے ملاقات کے 1 سال اور قریب آ گیا، اور میں خوش ہو رہا ہوں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کیوں بھائی، کس پہ خوشی ہے؟ کیک کٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ میری تو پریشان ہونا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے سائنس ہیں کہ ہم کتنے غافل ہیں اپنی ذات سے، ریالٹی سے۔ دنیا عجب بازار ہے، کچھ جنس یہاں کی ساتھ لے، میوہ کھلا میوہ ملے، پھل پھول دے پھل پات لے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ربنا زدنا علما۔ یہ جو ایج ہے آپ لوگوں کی، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، یہ وہ ایج ہے جہاں پہ میچورٹی اسٹارٹ ہوتی ہے، سورٹ آف۔ آج سے اگر آپ چلے جائیں 1400 سال پہلے ایٹ لیسٹ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایج پہ تو لوگ بہت بڑے بڑے کارنامے کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ قرآن کی تفسیر کے استاد ہیں سب کے، انہوں نے ساری اپنی تفسیر سیکھی ہے اپنی ارلی بلکہ پری ٹینز کے اندر۔ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو سیدنا عبداللہ بن عباس 13 سال کے تھے، he was 13۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے سب کچھ سیکھا when he was 10, 11, 12، right؟ تو آپ سوچیں کہ کتنی جلدی لوگ میچور ہوتے تھے۔ ایک اکثر بات کی جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہاؤ کم شی واز سو ینگ، جب ان کی نکاح ہوا۔ اینی وے بہت ساری ریسرچ بھی ہوتی ہے کہ ان کی ایج ریالٹی کیا تھی، بٹ اٹ ڈز ناٹ بادر می، مجھے تو بادر نہیں کرتی یہ چیز۔ اس لیے بادر نہیں کرتی کیونکہ لوگ اگر اس کلچر کو دیکھیں تو اس کلچر کے اندر یہ چیز نارم تھی۔ بچے جو لوگ تھے وہ میچور ہو جاتے تھے 9، 10، 11 سال کے۔ اصل میں جب تک ہم لوگ کسی چیز کے کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھتے، جب تک ہم کسی چیز کے اندر ڈیپ ڈاؤن اس کو ریسرچ نہیں کرتے، تو ہم سب کے اندر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ بات کرتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ اتنی دیر بعد لکھی گئی تھی، تو ہاؤ کم کہ حدیث ہم تک پرزرو ہوئی۔ یہ بھی یہی مسائل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کلچر کو اورل کلچر کہتے تھے۔ زبانی بات یاد کی جاتی تھی، ان کی میموریز ایکسٹراڈنریلی زیادہ تھی۔ کوئی بات وہ کرتے تھے اور اسی وقت ان کو یاد ہو جاتی تھی، وہ فوراً شاعری کر لیتے تھے، بہت سٹرونگ تھے اپنی کمیونیکیشن سکلز کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی یہ جو ساری کیپیبلٹیز ہیں اس کے اندر بہت ڈیٹیوریشن آئی ہے۔
اور میں اپنا اگر بچپن یاد کروں تو ہم لوگ بھی ریلیٹیولی بہت میچور ہوتے تھے اس ایج کے اندر. مطلب آئی ریممبر کہ یعنی 10th گریڈ کے بعد آپ کتنے سال کے ہوتے ہیں؟ تقریباً 15 سال کے، 16 سال کے. اور بچے، لڑکے میچور ہوتے تھے، لڑکیاں میچور ہوتی تھیں، ان کے اندر ڈیسیژن میکنگ تھی. آج کل ہماری بچیاں، ہمارے بچے جو ہیں وہ اتنی زیادہ کیوں فریجائل ہو گئے ہیں، اتنی امیچورٹی کیوں آ گئی؟ اس کی وجہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور میں اس لیے آپ لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے میچور ہوں، وہ سوچیں، اپنی عقل کا استعمال کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ڈی فوکسڈ ہو چکے ہیں. آف کورس وی آل نو کہ ون آف دا ریزنز از سوشل میڈیا، کہ اتنی زیادہ سوشل میڈیا کو دیکھ دیکھ کر آف کورس برینز جو ہیں، دماغ ہمارے اس چیز کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوئے کہ ہم اتنا سارا کانٹینٹ جو ہے وہ اتنی جلدی کنزیوم کریں. جب آپ برین کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی جو فوکسنگ پاور ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. نمبر 1، بچوں کے اندر فوکس ہے ہی نہیں. اگر میں یہاں پہ آپ کو 3-4 گھنٹے کی ورک شاپ کراؤں تو آپ لوگ بے چین ہو جائیں گے. ابھی بھی بے چین ہیں تھوڑے تھوڑے کہ او مائی گاڈ، بات نہیں کی جا رہی، بات نہیں کر سکتے، ہے نا؟ بے چینی ہو رہی ہے نا، کب چھٹی ہوگی، کب بریک ملے گی، پھر ہم باتیں کریں گے. تو فوکس ہے ہی نہیں ہمارے بچوں کا. دوسرا مسئلہ کہ جب آپ اس کانٹینٹ کو کنزیوم کیے جا رہے ہیں تو وہ کون سا وقت ہے جب آپ سوچیں گے؟ دماغ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کو سوچنے کے لیے، پروسیسنگ کے لیے ٹائم چاہیے. اس لیے کسی نے کہا کہ بور ہونا ایک بہت زبردست چیز ہے. ایکچولی کچھ ہوتے ہیں، میں بور ہو رہا ہوں، میں بور ہو رہی ہوں، میں کیا کروں. یہ بہت اچھا وقت ہوتا ہے بور ہونے کا، جب کچھ کرنے کو نہیں ہوتا اس وقت. کیونکہ اس وقت انسان اکیلا ہوتا ہے، کچھ کرنے کو نہیں ہوتا، اس کے پاس فونز نہیں ہوتے، تو پھر اس کا دماغ کام کرتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے. اسی لیے کبھی کبھی ولڈرنیس میں جانا، باہر پہاڑوں میں چلا جانا، مارگلا کی پہاڑیوں میں چلے جانا، یہ بہت اچھی چیز ہے. انسان اکیلا ہو، تھوڑی دیر کے لیے آئسولیشن کے اندر ہو، یہ بہت اچھی چیز ہے. انسان کا دماغ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، کچھ تو سوچتا ہے. یہ اور بات ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے دلوں پہ محنت نہیں کی، تو وہ جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے ہمارے دلوں کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے، اکثر وہ سوچ نیگیٹو سوچ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر. تو شیطانی سوچیں آتی ہیں، کسی کے خلاف سوچ آتی ہے، کوئی بیکار سوچ آتی ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل پولوٹڈ ہیں، رائٹ؟ تو ایک ہمارا دماغ ہے، ایک ہمارا دل ہے. یہ دونوں کی کمبینیشن میں انسان کی پرسنالٹی ڈیفائن ہوتی ہے. سوچ کو کنزیوم کر دیا سوشل میڈیا نے، اور دل فیڈ ان ہو رہا ہے اس دماغ، جو کچھ انسان دیکھ رہا ہے. اصل میں دل کے 7 انلیٹس ہیں، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان. کتنے ہو گئے؟ 3. کوئی تو سن رہا ہے. 3: آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، پیر، پیٹ اور شرمگاہ، جینیٹلز. یہ 7 دل کے انلیٹس ہیں. جب انسان کا دل ان 7 چیزوں سے یا اچھا ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے، یا پھر امپیور ہوتا ہے. انسان جو دیکھتا ہے اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے، انسان جو بولتا ہے اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے، انسان جو سنتا ہے اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے، انسان جو چیز پکڑتا ہے اس سے اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے، انسان جہاں چل کے جاتا ہے اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے، انسان جو کھاتا ہے اس سے اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے. اور آف کورس انسان کی سیکشل ڈیزائرز ہیں، وہ اگر غلط طریقے سے پورا کرے تو انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے. یہ دل اور دماغ، یہ انسان کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں. ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں اس سے ہمارے دل پہ اثر ہو رہا ہے. یو آر واٹ یو سی، یو آر واٹ یو سے، یو آر واٹ یو ہیئر. آپ کی پرسنالٹی، سب کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے، جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں، جو آپ بولتے ہیں. شکل صورت پرسنالٹی کو ڈیفائن نہیں کرتی.
کئی دفعہ ایک بچی ہے، بہت اچھی شکل صورت کی ہے، ابھی تک اس نے بولنا شروع نہیں کیا، ابھی چپ ہے، اور آپ کہیں کہ واو کتنی ایک اچھی بچی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بولنا شروع کرتی ہے اس کی پرسنالٹی ایسے دھڑام سے گر جاتی ہے نا، بات کرنے کو دل نہیں چاہتا ایسا شخص ہے۔ کئی اتنے ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں، ہر وقت طنز، ہر وقت کریٹیسزم، ہر وقت تانے، ہر وقت برے برے الفاظ۔ انسان کو ایسے شخص سے بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، جتنی مرضی اچھی شکل ہو اس کی۔ لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے، ویسے تو ہر شکل اچھی ہوتی ہے، اللہ نے بنائی ہے، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے ہماری شکلیں، لیکن صرف بتانے کے لیے کہ اگر کسی کی ایک ایوریج شکل ہو، رائٹ، کوئی بہت ایسے ایکسٹراڈنری فیچرز نہ ہو، لیکن کبھی کبھی جب وہ بات کرتا ہے شخص اتنے پیار سے، اتنی نرمی سے، اس کے کہتے ہیں نا پھول جھڑتے ہیں، اس پرسنالٹی سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اتنی اچھی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ انسان کی پرسنالٹی ڈیفائن کرتی ہے اس کے الفاظ، یعنی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے جنرلی اس کے الفاظ سے، لیکن اس کی پرسنالٹی بنی کیسے ایسے؟ ان 7 چیزوں سے، اور اس میں سب سے زیادہ جو وہ دیکھتا ہے اور جو وہ سنتا ہے۔ اب سوشل میڈیا کو دیکھیں، ہم 2 چیزیں کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ 2 چیزیں کر رہے ہیں، اور ہماری پرسنالٹیز ڈیفائن ہو رہی ہیں۔ کئی بچے جو ہوتے ہیں نیچرلی تو خیر سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کو انوائرمنٹ ایسی ملی ہوتی ہے اور ان کا دل ایسے ہوتا ہے کہ ان کو یہ ساری بیکار چیزیں دیکھنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ They don't want to see all of this rubbish۔ جتنی امورالٹی ہے وہ دیکھتے ہی، ان کا دل ہی ان کو برا لگتا ہے بائی ڈیفالٹ۔ ان کو یہ جو برے برے جوکس ہوتے ہیں نا کامیڈی میں بیکار، ان کو وہ ہنستے نہیں ہیں، ان کو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے، بٹ ان کا امتحان اور ہوتا ہے، سب کے امتحان ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ، سارے کے سارے بچے جو کہ نہیں دیکھتے بری چیزیں، نہیں سنتے بری چیزیں، اب ان کی پرسنالٹی دیکھیے، بہت ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، اور جو لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کی پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ تو ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیفائن کر رہے ہیں، ایکچولی ہم اپنی پرسنالٹی کو بنا رہے ہیں، ہماری سوچ جو ہے پھر اس سے ڈیفائن ہو رہی ہے، right؟ اور جیسے میں نے کہا کہ ویسے اگر جو بہت کنزیوم ہوتا ہے اس کو سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سوچنے کا وقت ملے، لیکن وہ سوچ کیسی ہوگی؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اسی بات کو ایمفیسس کے لیے، کہ ہم کیا چیز سوچتے ہیں وہ چیز ہمارا دل ڈیفائن کرتا ہے، اور ہمارا دل بن رہا ہے ہماری آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے جنرلی، اور اس کا اظہار ہوتا ہے زبان سے۔ یہ اور بات ہے کہ جب زبان سے اور بندہ غلط باتیں کرتا رہتا ہے تو وہ بھی اس کے دل کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ باقی سب چیزوں کو فی الحال میں چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ انسان جو کھاتا ہے نا اس سے بھی اس کی پرسنالٹی ڈیفائن ہوتی ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اگر غلط کھائے، زیادہ کھانے سے۔ فار ایگزامپل، جس بندے کو اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے نا، چونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں تو ہم اپنے بارے میں بھی نہیں سوچتے، ہم چونکہ زیادہ سوچتے نہیں ہیں، ہم کو اپنے بارے میں بھی نہیں پتا کہ ہم کیسے ہیں، لیکن جس بندے کو اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے، اس کو اپنے اوپر ایک نظر ہوتی ہے، تو اس کو اپنے دل کی جو چینجز ہو رہی ہوتی ہیں نا اس کا استحضار ہوتا ہے۔ وہ جب زیادہ کھاتا ہے یا کچھ ایسی ویسی چیزیں کھا لیتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو رہا ہے، مثال کے طور پر اس کے دل میں ایک سختی آ رہی ہے، اس کے دل میں نرمی نہیں رہی ہے۔ ایسے لوگ ہیں، آج بھی ہیں، جن کو اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی ہیں سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر سے باہر نکل آئے اور اونچی اونچی آواز میں کہہ رہے تھے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے تھے میں منافق ہو گیا۔ نفاق کہتے ہیں کہ انسان کی ڈوئل پرسنالٹیز ہوں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا سامنے بڑے اچھے بنتے ہیں اور کمرے میں جا کے جب بند ہوتے ہیں تو شیطان بن جاتے ہیں، ہے نا؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت نیک ہیں، لیکن کمرے میں بند ہوتے ہیں تو ایسی ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ یہ منافق شخص ہے، 2 پرسنالٹیز، ہمارے سامنے کچھ اور، گھر میں کچھ اور۔ لوگوں کے سامنے بڑے مسکرا کے ہیں، اور جب گھر میں اپنے ریلیٹیوز کے سامنے جاتے ہیں تو اتنے ٹاکسک ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈوئل پرسنالٹیز ہے، یہی تو منافقت ہے۔
تو وہ کہتے ہیں میں منافق ہو گیا. ان ادر ورڈز میری ڈوئل پرسنالٹی ہے، میری دو پرسنالٹیز ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا. یہ بہت بڑی بات تھی. اصل میں منافق اس وقت کہتے تھے ان لوگوں کو جو کہ ظاہری طور پہ کہتے تھے میں مسلمان ہوں، لیکن ان ریالٹی وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے. وہ ایکٹ کرتے تھے میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتے تھے، مسجد آتے تھے، لیکن اصل میں ان کے دل میں کفر تھا. تو بہت بڑی بات تھی یہ. تو سیدنا ابوبکر صدیق باہر نکلے. انہوں نے کہا کہ حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں یہی ٹھیک کہہ رہا ہوں. کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں ہوتا ہوں، ان کی محفل میں، تو میرے ایمان کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ جیسے کہ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اتنی یقین کی کیفیت. لیکن جب میں گھر آتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے پاس، ان کے ساتھ میں کھیل کود میں لگ جاتا ہوں، تو میرے دل کی وہ کیفیت ہی نہیں رہتی. یہ تو میری ڈوئل پرسنالٹی ہے. تو میں تو منافق ہو گیا. یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو کتنی اویئرنیس تھی اپنی ذات کے بارے میں. ان کا اپنے دل پہ کتنی نظر تھی کہ میرے دل کی کیفیت کیسے بدل رہی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق، جسٹ ٹو کمپلیٹ دا انسیڈنٹ، کہ سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں بھی ایسا ہی ہوں، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اپنی ہی شکایت کرتے ہیں. ہم تو دوسروں کی شکایت کرتے ہیں نا، انہیں اپنی شکایت کی کہ میں منافق ہو گیا، میری یہ کیفیت ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو بڑی نیچرل چیز ہے، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے. تم جو میری گیدرنگ میں ہوتے ہو، تمہاری ایمان کی اتنی کیفیت ہوتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم گھر جا کے اسی کیفیت میں رہو. انہوں نے کہا اگر تمہاری یہ کیفیت ہر وقت رہے تو تم تو اتنی ہائی اسپرچل سٹیٹ پہ پہنچ جاؤ گے کہ فرشتے آ کے تم سے تمہارے بستروں پہ ہینڈ شیک کریں گے. تم جب گلیوں میں سڑکوں پہ گزرو گے تو تم سے ہینڈ شیک کریں گے، تم سے مصافحہ کریں گے. یہ ہوتا نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. وقت وقت کی بات ہوتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے تسلی دی ان کو. لیکن مقصد کیا تھا بتانے کا؟ کہ دل کی کیفیت پہ اپنی ایک نظر رکھنا کہ میری حالت بدل گئی ہے. میں نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی تھی، میں نے بڑی اچھی نماز پڑھی تھی. عصر کی نماز پڑھی، میری وہ کیفیت نہیں تھی، میرے سجدوں میں کیفیت نہیں تھی، مجھے خیالات اتنے آئے. انسان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ یہ کیا ہوا. ابھی ظہر تو اتنی اچھی پڑھی تھی، عصر اچھی نہیں پڑھی. پچھلا رمضان گزرا تھا، اتنا اچھا گزرا تھا. اس دفعہ میں رمضان اتنا قریب آ گیا لیکن میرے اندر وہ انتھوزیازم ہی نہیں ہے کہ میں رمضان اتنا اچھا گزاروں. یہ دل کی کیفیت پتہ ہونی چاہیے اپنی. جن کو پتہ ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ جب وہ غلط کھا لیتے ہیں، وہ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، ان کو اپنے دل کی کیفیت پتہ چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. اور پھر وہ سوچتے ہیں کیا ہو رہا ہے. پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے سے اوور ایٹنگ ہو رہی ہے. میں بازار کے کھانے بہت کھا رہا ہوں. بازار میں تو پتہ نہیں کون کیا بناتا ہے، اللہ جانے. گناہ نہیں ہوتا آف کورس کیونکہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن who knows. میں یہ اتنی ڈیپتھ میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ ہم تو ابھی بیسکس کو ہی مینج کر رہے ہیں. لیکن یقین جانیں کہ جو کھانا اللہ کے ذکر کے ساتھ بنایا جاتا ہے اور جو کھانا اللہ کے ذکر کے بغیر بنایا جاتا ہے، اس کے کھانے میں بھی ایفیکٹ ہوتا ہے. جو کھانا کوئی وہ کیا کہتے ہیں نماز پڑھنے والا بناتا ہے، جس نے نماز پڑھتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا 5 وقت کی، وہ بناتا ہے، اس کے کھانے میں بھی ایفیکٹ ہوتا ہے. اتنی سینسیٹیو چیز ہے کھانا. تو پیٹ میں جو جا رہا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو، اللہ تعالیٰ نے اپنے میسنجرز کو کہا ہے کہ اچھا کھاؤ اور نیک عمل کرو. یعنی اچھا کھاؤ گے تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ اچھی ہوگی، اور برا کھاؤ گے تو آؤٹ پٹ بری ہوگی. تو اچھا کھانا، طیب کھانا اور اچھے عمل کرنا، یہ تو بہت ادھر کی باتیں ہیں نا. ہم تو یہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں، میں بھی یہاں بھی. اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں چاہ رہا. لیکن ہاتھ جو ٹچ کرتے ہیں، آج کل میں بہت پریشان ہو گیا ہوں. جب میں کوئی 1904 کی پیدائش تو میری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آج سے ہم 100 سال پرانی بات کر رہے ہیں، 150 سال پرانی بات کر رہے ہیں. کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ ہم
نوجوانی کے اندر ہر بندے کے اندر جذبات ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن if I recall back لوگ اپوزٹ جینڈرز کے ساتھ فزیکل نہیں ہوتے تھے، ریلیشن شپس دوستیاں ہو جاتی تھی، فزیکل نہیں ہوتے تھے. اس وقت تک تھوڑی دیر پہلے تک احساس تھا کہ کسی کو ہاتھ نہیں لگا، اور خاص طور پہ لڑکیاں تو بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں پرٹیکولر ہوا کرتی تھی کہ نہیں فزیکل نہیں ہونا. دوستی وہ بھی بڑے ڈرتے ڈرتے دوستیاں کرتی تھی، لیکن جس کی ہوتی بھی تھی وہ صرف خط و کتابت تک، کارڈز، زیادہ سے زیادہ بات، دیٹس اٹ. آج کل میں دیکھتا ہوں نہیں بچیاں جو ہیں اور بچے دونوں، لڑکے لڑکیاں دونوں، اتنی آرام سے فزیکل ہو جاتے ہیں. انسان کا دل تو مر جاتا ہے، صرف ہاتھ لگانے سے مر جاتا ہے، اور فزیکل ہو جانا اس سے تو بالکل ہی انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. انسان کا دل تو ختم ہو گیا، اس کا دل میں کیا بچا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، بہت شدید گرمی ہوگی، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، لیکن 7 قسم کے 1 2 3 4 5 6 7 ٹائپس آف پیپل، 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس سائے میں جگہ ملے گی، اور ہر بندہ چاہے گا کہ مجھے شیڈ مل جائے. اور وہ 7 طرح کے لوگ، کس کو پتا ہے وہ 7 طرح کے لوگ کون کون ہوں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں، کس کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں آتا؟ نہیں بچیوں میں سے کس کس کو پتا ہے بچوں؟ کسی کو نہیں آتا؟ چلو کچھ آتا ہے، ایک دو، ایک بولو، ایک بیٹھے بیٹھے بیٹھ کے بتا، بیٹھ کے بتا. نہیں وہ دوسرا ہے، میں بتاتا ہوں. نمبر 1 میں سیکوینس مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ساتوں ہم لوگ اس کو کر لیتے ہیں، یاد رکھنی ہے. میں جب تھا نا اسے، جب مجھے پہلی دفعہ یہ حدیث پتہ چلی تھی، صحیح حدیث ہے، تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی اس ساتوں بن جاؤں. لیکن I was around maybe 26 27 جب مجھے حدیث پتہ چلی تھی. تو اس میں سے ایک ہے کہ وہ شخص جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے، اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے. ویسے تو عبادت کا لفظ ہے، لیکن عبادت بے معنی اطاعت، کہ اللہ تعالیٰ کی مان کے گزارتا ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں. تو میں نے جب 26 27 میں سنا، میں نے کہا میں نے تو اپنی جوانی ضائع کر دی. تو میں تو گیا، لیکن بعد میں کسی نے بتایا کہ نہیں 40 ایئرز تک آپ کو ٹیکنیکلی آپ جوان ہی رہتے ہیں، اس کے بعد آپ کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے، سچ یا ادھیڑ عمر شروع ہوتی ہے. تو پھر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی. لیکن آپ سب کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت پہ گزاریں. اطاعت ہوتی ہے کہ میں سیکھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور میں اس کو امپلیمنٹ کروں. جیسے جیسے سیکھتا جاؤں ویسے ویسے اپنی زندگی بدلتا جاؤں. کچھ چیزیں ہم سب کو پتہ ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، بولتے ہیں لوگ. ہم سب کو پتہ ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، کسی کی ایبسنس میں ہم بیک بائٹنگ نہیں کر سکتے، اس کے خلاف باتیں نہیں کر سکتے. کدھر ہے وہ اللہ کے نیک بندے اور بندیاں جو کہ ایسا نہیں کرتے؟ یہ ہوتی ہے نا نیکی، دل صاف ہونا سب کے لیے، سب سے محبت کرنا، کوئی غلط کرے معاف کر دینا. ہم سب کو پتہ ہے نا؟ کدھر ہیں وہ لوگ جن کے دل صاف ہیں؟ میں مثالیں دے رہا ہوں کچھ جو کہ کامن چیزیں، اس کے لیے آپ کو کوئی عالمہ بننے کی ضرورت تھوڑی ہے. ہم سب کو پتہ ہے یہ بات ہے. ہم سب کو پتہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ بے حیائی کی چیز دیکھ نہیں سکتے، دیکھتے ہیں لوگ. تو جیسے جیسے پتہ چلتا جائے ویسے ویسے میں زندگی اپنی بدلتا جاؤں. تو جو اپنی جوانی اطاعت میں گزارے. نمبر 2، اچھا اب سوچیں جوانی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خاص اہمیت دی ہے. اس لیے اہمیت دی ہے کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تب تو جب جذبات تھوڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، انسان کے فزیکلی بھی اتنا سٹرونگ نہیں رہتا، تو اس کے بعد کون سا اتنا مشکل کام ہے کہ انسان اطاعت میں نہ آئے. اور بات ہے بدقسمتی سے لوگ
ادھیڑ عمر کو بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے اللہ کی، جبکہ with every passing day, with every single day that is passing میں اپنی موت کے قریب آ رہا ہوں، میری ملاقات اللہ سے قریب ہو رہی ہے، ہم سب کی ہو رہی ہے ویسے تو، ہے نا؟ آج 2 فروری ہے، آج ہم ایک دن قریب ہو گئے اللہ سے ملاقات کی۔ میری تو یقین جانے سمجھ ہی نہیں آتی کہ لوگ برتھ ڈیز میں خوش کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے پورا سال ضائع کر دیا، بلکہ الٹا اللہ کی نافرمانی میں گزارا، اور میں اللہ سے ملاقات کے 1 سال اور قریب آ گیا اور میں خوش ہو رہا ہوں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، کیوں بھائی؟ کس پہ خوشی ہے؟ کیک کٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، میری تو پریشان ہونا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے سائنس ہیں کہ ہم کتنے غافل ہیں اپنی ذات سے، ریالٹی سے۔ اللہ کو جوانی کی عبادت، جوانی کی جو طاقت ہے، ہمت ہے، پیشن ہے، جذبہ ہے، جذبات ہیں، اس کو آپ صحیح ڈائریکشن میں ڈالیں، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اس کو اپنے اس سائے میں جگہ دیں گے جب کوئی اور سائے نہیں ہوگا، اور صرف 7 طرح کے لوگ ہیں ایک حدیث کے مطابق۔ ویسے بعد اور احادیث بھی ہیں جس میں آئسولیٹڈ مینشنز ہیں، لیکن یہ جو حدیث ہے اس میں 7 اکٹھے ہیں۔ نمبر 2 آپ لوگوں کو آتا نہیں ہے ورنہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں میری۔ نمبر 2، وہ شخص جس کو میں اصل میں یہ بات شروع کی تھی میں نے فزیکل ٹچ سے نا، وہ شخص جس کو کوئی حدیث میں تو چونکہ مرد بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے تو ان سے بات کر رہی تھی، لیکن علماء نے کہا ہے کہ ادر وے راؤنڈ بھی ہے، کہ وہ شخص، وہ لڑکا جس کو کوئی بہت خوبصورت لڑکی بہت اچھے حسب نسب کی، یعنی ایسی نہیں ہے، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا انہوں نے پیشہ بنا ہوا ہے معاذ اللہ، پروسٹیٹیوٹس ہیں، ان کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے تو کئی لوگوں کے دل میں ایک نیچرل سی ایک کیا کہتے ہیں ریپلشن ہوتی ہے، اس کی شکل بھی اچھی، اس کا حسب بھی اچھا، اس کا خاندان بھی اچھا، اور وہ دعوت دے کسی کو زنا کی، اور وہ لڑکا کہے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اس سائے میں جگہ دیں گے جہاں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور ادر وے راؤنڈ بھی ہے کہ اگر کوئی میسج کرے اور انسان کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں کر سکتا، کہ اگر کوئی میسج کرے، انوائٹ کرے، اور انسان کچھ بھی نہ کہے، اس کو بھی یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اپنے آپ سے کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ اس بچی کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی چیز ہے، آپ سوچیں۔ فزیکل ہونا تو دور کی بات، میسج ہی ریجیکٹ کر دینا، کیونکہ اس حدیث میں یہی ہے، میسج ہی ریجیکٹ کر دیا۔ نمبر 3، کہ پہلا اصل میں امام عادل، کہ وہ رولر جو کہ عدل کرے، جو انصاف کرے، جو جسٹ ہو، جو سب کا خیال کرے، وہ بادشاہ، وہ وزیر اعظم، وہ کوئی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو، وہ اپنے لوگوں کا خیال کرے اور انصاف کرے، غریب اور امیر کا فرق نہ کرے، سب کو انصاف دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے اس سائے میں جگہ دیں گے۔ نمبر 4، وہ شخص جو اکیلے بیٹھا ہو، کوئی نہ ہو، اور وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو، اور اس اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے اس سائے میں جگہ دیں گے جہاں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں تو صحیح، اور دل نرم ہوگا، جیسے میں کہہ رہا تھا، تبھی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، نا سخت دل میں کہاں آنسو آتے ہیں۔ نمبر 5، جس کا دل مسجد میں جڑا ہو، یہ بیسیکلی تو مردوں لڑکوں کے لیے ہے، کہ اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ معلق ہو، جڑا ہو، ہر وقت اس کو مسجد کا شوق ہو، کہ وہ ظہر کا وقت ہو گیا مسجد کدھر ہے، عصر کا وقت ہو گیا مسجد کدھر ہے، مغرب کا وقت ہو گیا مسجد کدھر ہے، اس کا دل مسجد میں جڑا ہو۔ نمبر 6، کہ 2 لوگ جو صرف اللہ کے لیے محبت کریں اور اسی محبت میں اللہ کے لیے ملیں اور اسی کے لیے الگ ہوں۔
اللہ کے لیے محبت سب کو ایک دوسرے سے ہونی چاہیے. میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتی. ہم لوگ صرف اس لیے مل رہے ہیں کہ میں ایک اچھی بات آپ کو بتا دوں. اللہ کے لیے آیا ہوں آپ لوگوں کی محبت میں. مجھے اور کوئی غرض نہیں ہے، یقین جانے کوئی دوسرا غرض نہیں ہے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور چلے بھی الگ بھی ہوں گے تو اللہ کے لیے اچھا چلے ٹھیک ہے، مجھے بھی کام کرنے، آپ کو بھی کام کرنے، آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں گا. ہو سکتا ہے کچھ دو لوگوں میں اتنی محبت ہو کہ وہ جدا نہ ہونا چاہیں. باپ بیٹی جدا نہ ہونا چاہیں، لیکن باپ جو ہے مثال کے طور پہ جا رہا ہے کسی کام سے، خاص طور پہ اگر اللہ کے راستے کا کوئی کام ہے تو اللہ کے لیے ہی جدا بھی ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے ہم نے کرنا ہے تو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جو اللہ کے لیے محبت کریں، اس محبت میں ملے، اس محبت ہی کے لیے جدا ہوں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی اپنے اس سائے میں جگہ دیں گے. اور نمبر 7، ایک شخص جو اتنی اخلاص کے ساتھ چیریٹی کرے، اتنے اخلاص کے ساتھ کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا. اتنا اخلاص. یہ صرف بتانے کا طریقہ ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. اتنا اخلاص ہو. آپ کو تو دور کی بات ہے کہ پتا چلے نا، میرے اپنے دوسرے ہاتھ کو نہیں پتا کہ میرے دائیں ہاتھ نے کیا دیا. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے اس سائے میں جگہ دیں گے. یہ کوشش کرنی چاہیے یہ ساتوں کے ساتوں ہوں. آلدو اللہ کرے کہ کوئی انوائٹ کرے ہی نہ زندگی میں، ورنہ یہ بہت بڑا ٹیسٹ اور فتنہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس میں بہک جاتے ہیں. تو لوگ ہاتھ سے فزیکل ہوتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں. اچھا لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا بائی دا وے، یہ جو چچا زاد مامو زاد بھائی ہوتے ہیں نا، یہ بھی غیر محرم ہوتے ہیں. پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ ہمارے کلچر میں ان سے بھی ہاتھ ملاتی ہیں بچیاں، ان کو بھی کیسے ٹچ کر سکتے ہیں؟ وہ بھی تو غیر محرم ہے، جیسے کوئی بھی انسان سڑک پہ چلتا پھرتا وہ سارے غیر محرم ہیں. تو پیر سے چل کے جانا غلط جگہ پہ، کھانا، اور آف کورس انسان کی جو سیکشول ڈیزائرز ہیں اس کو غلط طریقے سے پورا کرنا، یہ سب دل کو خراب کرتی ہیں. تو میں کہا گو بیک، میں وہاں جاتا ہوں واپس کہ بچوں جو دیکھنا ہے جو سننا ہے، خدا کے واسطے ہم سوچ کے دیکھیں اور سوچ کے سنیں. کوئی بھی چیز جو غلط ہے اس کو دیکھنے سے انسان کا دل سخت ہو رہا ہے، اس کی سوچ خراب ہو رہی ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف آل آف اٹ اس کی پرسنالٹی خراب ہو رہی ہے. آج کل لوگ جو بچیاں، پیرنٹس کہتے ہیں میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، کوئی لڑکا ریکمینڈ کریں. میں ایک بھی لڑکا ریکمینڈ نہیں کر سکتا، الا یہ کہ میں واقعی اس کو بہت قریب سے جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس نے اپنی فکر کرتا ہے، تربیت اس کی ہوئی ہے، اس کے اندر نیکی آ گئی ہے، اس سے جو غلطیاں ہوئی بھی اس سے بھی اس نے توبہ کر لی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن کون ہے جس کو میں ریکمینڈ کروں؟ اور اس کا الٹ بھی دیکھوں، اگر کوئی کہے کہ کوئی لڑکا کہے کہ مجھے شادی کرنی ہے کسی لڑکی سے، میں کس کو ریکمینڈ کروں؟ کہاں سے ریکمینڈ کروں؟ کدھر ہیں وہ بچیاں جو نیک ہیں، جن کی نظر جھکتی ہے اور کوئی بے حیائی کی چیز نہیں دیکھتی؟ تو میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں زندگی میں کہ ہمارا ایک ایسے لڑکے سے شادی ہو جو کہ نیک لڑکا ہو، جو باقی لڑکیوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتا، جو انفائڈل نہیں ہے، افیئرز نہیں چلائے گا شادی کے بعد، اس نے کوئی غلط کام زندگی میں نہیں کیے، ہاں، تو پھر اس کے لیے مجھے بھی تو ویسا بننا پڑے گا نا کہ میں ایکسپیکٹیشن بھی ہو کہ ایسا ہو میری زندگی کے اندر. یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ مجھے چاہیے ایک بہت ہی نیک انسان، اور میں ساری اپنی جوانی میں غلط چیزیں دیکھ رہی ہوں، میں غلط باتیں کر رہی ہوں، میں غلط ریلیشن شپس میں ہوں، اور جب سب سے میں فارغ ہو جاؤں گی تو پھر جب شادی کا وقت آئے گا تو میں کہوں گا اچھا اب جو ہے نیکی مجھے نیک لڑکا مل جائے. یہ کیسے ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے، تھوڑا فوڈ فار تھاٹ. اگر کسی کو وفا چاہیے تو اس کو خود بھی تو وفا ہونی چاہیے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے وفا چاہیے لیکن میں خود میرے اندر وفا نہیں ہے؟ الجزاء من جنس العمل، دنیا میں اللہ کا ایک اصول ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جنس کا عمل ہوگا اسی سے جزا ملتی ہے۔ بڑی انٹرسٹنگلی میں کچھ کیسز کو جانتا ہوں، کیونکہ میں نے کاؤنسلنگ کرتا رہتا ہوں۔ کچھ لوگ، کچھ لڑکوں نے اور کچھ لڑکیوں نے اپنی کاؤنسلنگ کرائی۔ بہت ریئر کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں نے ایسے کیسز بھی ڈیل کیے ہیں جہاں الگ الگ میں نے لڑکوں سے اور الگ الگ لڑکیوں کی کاؤنسلنگ کی ہے، اور ان لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوئی، اور جو ایشوز لڑکے میں تھے نا، وہی ایشوز لڑکی میں تھے۔ بہت انٹرسٹنگلی میں بعد میں سوچتا ہوں، ریفلیکٹ بیک کرتا ہوں کہ سبحان اللہ، اچھا ان دونوں کو شاید نہیں پتا کہ ان کے ایشوز یہ، ان کے ایشوز یہ، کیونکہ وہ تو ٹھیک ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت سنسیئرٹی کے ساتھ اپنی کاؤنسلنگ کرائی کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ ان کی میں تعریف کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریئلائز کرے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، لیکن کبھی میں کنیکٹ دا ڈاٹس کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ کی شان، اس کے اور اس کے بالکل سملر ایشوز ہیں، اور دونوں کی شادی ہو جاتی۔ تو جس طریقے سے ہم اپنی جوانی گزار رہے ہیں، جس طرح کی پرسنالٹی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی جنت سے اتر کے شہزادہ آئے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جنت کی خاتون بننا پڑے گا، اور پھر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی جنت کا شہزادہ آئے گا جو مجھ سے شادی کریں گے، پھر کسی نیکی کی ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں۔ لیکن میں جانتے بوجھتے اتنی ایسی زندگی گزار رہی ہوں کہ میں غلط چیزیں دیکھی جا رہی ہوں، غلط بات کر رہی ہوں، غلط ریلیشن شپس میں۔ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی کسی دیوانے کا خواب ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ ہم اپنی زندگی کو ڈیفائن کر، ہم اپنی پرسنالٹی کو بھی ڈیفائن کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی ڈیفائن کر رہے ہیں۔ دنیا کا اصول ایسے ہی ہے۔ دنیا عجب بازار ہے، کچھ جنس یہاں کی ساتھ لے، میوہ کھلا میوہ ملے، پھل پھول دے پھل پات لے۔ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، بچپن میں پڑھی تھی۔ تو جو کرو گے، جیسا کرو گے ویسا ملے گا، ایسا ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بچہ بچپن میں، اپنی جوانی میں بڑی عمر کے لوگوں کی عزت کرتا ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بچے کو پیدا کریں گے کہ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا، وہ بچہ جوان ہو جائے گا، وہ اس کی عزت کرے گا۔ اللہ کا اصول ہے۔ یعنی اس نے اپنی ینگ ایج میں بڑوں کی عزت کی تھی، اب یہ بڑا بوڑھا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا بچہ پیدا کر دیں گے کہ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا، وہ جوان ہو جائے گا اور وہ اس کی عزت کرے گا، کیونکہ اس نے بڑوں کی عزت کی تھی۔ جب یہ بوڑھا ہوگا، اس کی عزت کی جائے گی۔ یہ اللہ کا اصول ہے دنیا میں۔ ہم اپنی پرسنالٹی خود ڈیفائن کریں، ہم اپنی زندگی خود ڈیفائن کریں، ہم اپنی آخرت خود ڈیفائن کر رہے ہیں۔ اتنی سیریس چیز ہے بچوں، ہم کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ Why are we not understanding all of this؟ ہم اپنی پرسنالٹی، ہم اپنی دنیا، ہم اپنی آخرت خود ڈیفائن کر رہے ہیں۔ اسی کو فری ول کہتے ہیں۔ We are defining ourselves. Everything۔ انسان اپنی نقصان خود اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، اپنی پرسنالٹی کو بھی تباہ کرتا ہے۔ لوگ محبت نہیں کرتے ہیں، کسی ٹاکسک انسان سے لوگ محبت کرتے ہیں، ڈر سکتے ہیں، محبت نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ جو ہر وقت ایسے طنز، سخت مزاج، عجیب، ہر وقت تانے، وہ ڈرتا رہتا ہے انسان، اس سے ڈر تو لگتا ہے، لیکن محبت نہیں ہوتی ایسے شخص سے۔ کوئی محبت کرتا ہے؟ بلکہ کئی دفعہ تو ایسے بھی لوگ ہیں، بیٹیاں آتی ہیں، ان کو اپنی ماں سے محبت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ میری ماں ہر وقت تانے دیتی رہتی ہے مجھے، ہر وقت تانے دیتی رہتی ہے مجھے، ہر وقت تانے دیتی رہتی ہے۔ ان کو اپنی ماں سے محبت نہیں ہوتی، جو کہ ایک بڑی فطری محبت ہے۔ ماں کی محبت تو اس سے تو ایک بالکل نیچرل چیز ہے نا۔ یعنی انسان اپنی پرسنالٹی اتنی خراب کر دیتا ہے کہ اس کو اپنی ماں سے محبت نہیں ہوتی، وہ ماں اپنی پرسنالٹی اتنی خراب کر دیتی۔ باقی تو سارے بڑے دور کے رشتے ہیں۔
ماں سے تو اس کے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ تو اتنی کلوزنس ہے. باپ سیکنڈ لیول پہ ہے. لوگ باپ سے ڈرتے ہیں، او مائی گاڈ کیوں گھر آتا ہے غصے میں. کسی نے کہا کہ میرا بیٹا اس نے جھوٹ بولا، میں نے اس کو ایک تھپڑ مارا، اس کے بعد ٹھیک ہو گیا، سیدھا ہو گیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کے سامنے جھوٹ نہ بولا ہو، لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت بھی نہیں ہے. آپ اسے مارتے ہیں، اس کے دل میں آپ کی محبت بھی نہیں ہے. محبت ایسے تھوڑی ہوتی ہے، تھپڑے مارنے پیٹنے سے محبت کہاں سے آئے گی؟ پرسنالٹی سے ڈر لگ جاتا ہے، محبت نہیں ہوتی. محبت انسان کی پرسنالٹی ڈیفائن کرتی ہے. لوگ اچھے لوگوں سے، میٹھے بولنے والوں سے، نرم مزاج لوگوں سے آٹومیٹکلی محبت ہو جاتی ہے. ان کے پاس بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، ان سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے، ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں دل سے، ان کی ایبسنس میں دعائیں نکلتی ہیں. انسان ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، جبکہ کبھی کوئی رشتہ بھی نہیں ہوتا ان سے. ہم ڈیفائن کر رہے ہیں اپنی پرسنالٹی. کیا ہم چاہتے ہیں لوگ محبت کریں کہ لوگ نفرت کریں؟ خود ڈیسیژن لے لیں ہم لوگ سارے کے سارے. اور دوسری بات، میری پرسنالٹی دنیا اور آخرت، یہ سب چیزیں ہم ڈیفائن کر رہے ہیں. ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ کیا ہو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں. آخرت بھی ہم ڈیفائن کر رہے ہیں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. ہم ڈیفائن کر رہے ہیں. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے عیب چھپائیں گے. ہم ڈیفائن کر رہے ہیں. اور جو لوگوں کے عیب ڈھونڈ کے لوگوں کو بتاتا ہے، اللہ اس کے عیب کھول کے لوگوں کو بتائیں گے. وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا، آخرت میں تو ہوگا ہی. ہم ڈیفائن کر رہے ہیں، یہ اللہ کا اصول ہے. تو پلیز اپنی نظروں کی حفاظت کرو بچوں، اپنی زبان کی حفاظت کرو، سوچ کے بولا کرو. کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی میری اس بات سے، کسی کا دل تو نہیں دکھے گا. ہاں، کسی کی میں برائی تو نہیں کر رہی، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہی. سوچنا چاہیے، جھوٹ تو نہیں ہے کہیں اس کے اندر، کہ کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی. یہ سب چیزیں سوچنی چاہیے. ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، نامہ اعمال بن رہا ہے، ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک لفظ. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. قرآن میں ہے، میں نہیں کہہ رہا. قیامت کے دن نامہ اعمال پیش ہوگا، دیکھو پڑھو اپنی کتاب، اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب. یہ تمہارے ایکشنز ہیں، یہ تمہارے الفاظ ہیں. اتنی بڑی کتاب ملے گی، انسان پڑھے گا، او ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. ڈر جائے گا انسان. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ ڈر جائیں گے اس کو پڑھ کے. یہ کیسی کتاب ہے، سب کچھ لکھا ہے، کچھ بھی نہیں بچا. بہت پریشانی کا دن ہو سکتا ہے، خدا را خواستہ. میں ڈیفائن کر رہا ہوں اس دن کو بھی، جنت کو بھی، جہنم کو بھی، قبر کو بھی. تو عقل مند وہی ہے جو سمجھ جائے. یقین جانے میں صرف سمجھانے آیا ہوں اپنا سمجھ کے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. کاش سمجھ آئے ہم سارے، میں بھی سمجھ جاؤں، اپنے آپ کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں اور آپ سب کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، اور باقی جتنے بھی انلیٹس ہیں دل کو اچھا بنائیں. کچھ وقت الگ رات، کچھ وقت آئسولیشن میں گزارا کریں اللہ کی یاد میں. اور جب دل اچھا ہو جائے گا تو سوچ اچھی ہو جائے گی. جب سوچ اچھی ہو جائے گی تو کیا امیزنگ پرسنالٹی بنے گی ہے. اچھی سوچ والا، اچھے دل والا، اچھے اخلاق والا، اچھی زبان والا، حیادار، نرم مزاج، صاف دل، لوگوں کی محبت. امیزنگ. باؤ سوچنے میں کتنا اچھا انسان لگتا ہے نا. یہ آپ ہو سکتے ہیں، آپ ہو سکتے ہیں، آپ ہو سکتے ہیں، آپ سب ہو سکتے ہیں. میں بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. آپ نے میری بات سنی، اللہ کرے کہ سمجھ میں آئی ہو، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے نا، بڑا مشکل کام ہے. اور پھر امتحان بھی ہوتے ہیں جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد ایگزام ہوگا نا کہ نہیں ہوگا. فرسٹ ایئر کے ایگزام ہوتے ہیں، سیکنڈ ایئر کے ایگزام ہوتے ہیں، پھر آپ نیکسٹ گریڈ میں جاتے ہیں.
تو یہ بھی ہم جو سیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک کلاس ہے، اس کا بھی ایگزام ہوگا. ایگزام کون لے گا؟ کچھ ہوگا. آج میں تہیہ کر کے جاؤں گی کہ میں سب کے لیے دل میرا صاف، اور کوئی بہت برا سلوک کرے گا اگلے 2-3 دن کے اندر، یاد رکھیں. وہ اس لیے ہوگا کہ امتحان ہوگا. اچھا تم نے کہا میں دل صاف ہے، تو اب دل صاف رکھو گے کہ نہیں؟ اب امتحان ہوگا کہ دل صاف رکھتے ہو کہ نہیں. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. صبر کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کریں اتصبرون، صبر کرو گے؟ پاس ہوگے ٹیسٹ میں کہ نہیں؟ تو مشکل ہے. اور یہ دوسری بات اور آخری بات کہ یہ لائف ٹائم سٹرگل ہے. جب تک سانس میں سانس ہے اس وقت تک یہ سٹرگل ہے. دل جیسے میں نے کہا وہ ایسے ہوتا رہتا ہے. کبھی بہت پیشن ہوگا، کبھی شیطان آئے گا، کبھی انسان کا مورال بڑا بیٹھ جائے گا، پیشن ڈاؤن ہو جائے گا، انسان سٹرگل کرے گا، لیکن اٹس ورتھ اٹ. یہی تو زندگی ہے. تو اللہ خوش رکھے. جزاکم اللہ خیرن، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 5 منٹ میں کچھ سوالات لے سکتا ہوں، میرے پاس 5-6 منٹ ہے. کسی کو کوئی سوال ہے؟ میں دیکھتا ہوں سوچنے والے لوگ کون ہیں، کیونکہ جو سوچتا ہے اس کے پاس سوال بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا الحمدللہ چھٹی ہوئی ہے نا. کوئی بات نہیں ہے، ایسے بھی چاہیے فلیورز ہم کو. کسی کو کوئی سوال؟ پوچھو اچھا جی بیٹا. لوگوں سے پریشان ہو کے یہ ہوتا ہے. کچھ لوگ جب پریشان کر رہے ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کسی پہاڑ کے کنارے پہ جھونپڑا ہو، ہے نا. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ دامن میں کو کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، پہاڑ کے دامن میں چھوٹی سی جھونپڑی ہو، نہریں بہ رہی ہوں، پرندے چہچہا رہے ہوں، بس وہاں بیٹھ کے میں اللہ اللہ کروں. ہوتا ہے اس سے. لیکن اصل میں اسی دنیا میں رہنا ہے، انہی لوگوں کے آس پاس رہنا ہے. کہیں جا نہیں سکتے، جانا چاہیے بھی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے کہ کچھ لوگ اگر آپ ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں اس حال میں کہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان کرتے ہیں، تو انسان ان کو اوائڈ کر سکتا ہے، کرنا چاہیے بھی ہے شاید. قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے میرا اور آپ کا رشتہ ختم، یہ نہیں کر سکتے، یہ تو حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے کاٹ دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ نہیں کر سکتے. لیکن ہاں اوائڈ کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب بھی میں آتا ہوں آپ کے پاس اب ہر وقت مجھے کوئی نہ کوئی طنز. تو لیکن رہنا تو لوگوں کے پاس ہی ہے. تو یہی جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ صبر کرو اور اپنے اخلاق اچھے رکھو. اور ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جب اب آپ اچھے ہوتے ہیں، لوگ برے ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کو احساس ہو جاتا ہے، ریئلائزیشن ہو جاتی ہے زندگی میں کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، اور وہ بھی اچھے ہو جاتے ہیں. تو یہی چیلنج ہے دنیا کا. کہیں نہیں جا سکتے، کسی پہاڑ کے دامن میں کوئی جھونپڑا نہیں ہے جہاں جائیں. جی بچوں، اور کوئی بات مجھ سے پوچھے نا. کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر کوئی نماز جی، پہلی بات تو کوشش کرنی چاہیے نماز قضا نہ ہو. نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھنا چاہیے، پانچوں کی پانچوں. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے ہو جائے، اپنے فار ایگزامپل فجر کی آنکھ نہیں کھلی، تو اس کو فوراً پڑھ لینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی یاد آئے ویسے پڑھ لینا چاہیے. اگلی نماز کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی موقع ملے ویسے ہی پڑھ لینی چاہیے. قرآن میں ہے کہ لوگ کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے. آف کورس تیسری تو کوئی جگہ نہیں ہے. تو جو جنت میں جانے کے بعد لوگ جہنمیوں سے بات کر پائیں گے، وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم کیسے جہنم میں پہنچ گئے. وہ جانتے ہوں گے، ان کو ساتھ ہوتے تھے کلاس میں، محلے میں، رشتہ داریوں میں. تم کیسے جہنم میں چلے گئے؟ پہلا جواب پتہ ہے کیا دیں گے؟ قالو
لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم خرچ نہیں کرتے تھے غریبوں پہ، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ تیسری بات کہیں گے اس لیے جہنم میں گئے کہ یہ جو کچھ لوگ مل کے مذاق اڑاتے تھے نا نیک لوگوں کو، وہ دیکھو اس کو مولوی بن گئی ہے نا، مذاق اڑاتے ہیں لوگ، بہت لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو ہم بھی مل کے ان کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے، جبکہ ان کو انکریج کرنا چاہیے تھا نا، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اور توفیق دیں، یہ کرنا چاہیے، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں کچھ لوگ، ہم بھی ان کے ساتھ مل کر مذاق اڑاتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ کچھ لوگ بات زبان سے کہتے ہیں، کچھ لوگ اپنے عمل سے ایسا شو کرتے ہیں جیسے قیامت آنی نہیں ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان چار چیزوں کی وجہ سے، اور ہم نے توبہ بھی نہیں کی، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی، ہم ساری عمر ایسی ہم نے گزاری، اس وجہ سے جہنم میں پہنچے۔ پہلی چیز نماز، تو نمازوں کی پابندی کریں، سب لوگ محنت کریں نمازوں میں، جو نماز پڑھتا ہے اس کو اپنی نماز بہتر بنانی چاہیے، لیکن اگر کبھی غلطی سے قضا ہو گئی تو فوراً پڑھ لینی چاہیے، ASAP، جتنی جلدی ہو سکے۔ جی اور کوئی بات؟ جی بیٹا۔ جو انسان کے جب اسٹرگل کر رہے تھے 5 وقت کا نمازی بننے کے لیے، اکثر اس کی نماز رہ جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے میں قضا پڑھنا چاہتا ہوں، تو لوگ اس کو کہتے ہیں تو قضا پڑھ، بتا تو ان لوگوں کے لیے جو پرماننٹ پڑھ رہے ہیں، مطلب وہ 5 وقت کے نمازی کی عادت ہے ان کو، تم تو اب اسٹارٹ کر رہے ہو، تم نہ کرو، تم کو عادت نہیں ہے نا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا عمر کا دور ہوتا نا تو ان کے پاس ایک کوڑا ہوتا ہے، اور ان سب کو کوڑے لگتے ہیں ڈی چوک پہ۔ کیا عجیب بات کر رہے ہیں نا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ اگر نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نماز قضا ہو جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم کیوں قضا کر رہے ہو، قضا تو ان کے لیے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کی چھٹ جائے، تو 5 وقت کی نماز تو سب کو پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ جو مسلمان ہے اس کے لیے کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ تو یہ کیا بات ہے، وہ تو ہر ایک کے لیے فرض ہیں 5 نمازیں۔ تو بالکل پہلی بات تو اکثر قضا نہیں ہونی چاہیے، کچھ ہو جائیں وہ بھی غلطی سے چلیں، جیسے میں نے ایک مثال دی، اور مثال مجھے دوسری سمجھ نہیں آتی، نیند ہو سکتی ہے مثال، کہ انسان اوور سلیپ کر جائے اس ٹائم پہ، آل دا الارم لگانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن اور تو دوسری کوئی چیز ہونی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن بالکل آف کورس قضا تو کرنی ہے نا، اگر رہ گئی تو قضا ہے، مطلب وہ تو پڑھنی ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم بتایا میں نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی سوتا رہ جائے یا کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو جیسے ہی یاد آ جائے پڑھ لیں۔ جی بچوں اور کوئی بات؟ نہیں بیٹا، ابھی میں نے بتایا نا، جیسے ہی یاد آ جائے، جیسے ہی یاد آ جائے ویسے ہی پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن اگر کسی فار ایگزامپل آپ کالج میں ہیں اور آپ کو یہاں موقع نہیں مل رہا تو پھر ٹھیک ہے، جب آپ ظہر پڑھیں گے تو اس کے ساتھ پڑھ لیں، لیکن کسی کے ساتھ ٹائی اپ کرنا ضروری تو نہیں ہے کہ مجھے یاد آ گیا، وہ مجھے آج فجر میں نہیں صبح رہ گئی تھی، ابھی میرے پاس وقت بھی ہے، آج سنڈے ہے، چھٹی ہے، ابھی یاد آ گیا تو ابھی پڑھ لیں، کیوں مجھے ظہر کا انتظار کرنا؟ جی بیٹے۔ مطلب سفر میں جاتے ہیں تو جیسے ہماری نماز رہ جائے، ہمیں پتہ ہو کہ نماز رہ جائے گی ہماری سفر کی وجہ سے، تو کیا ہم کس کی وجہ سے؟ سفر کی وجہ سے یا کہیں پہ ٹریول کر رہے ہو تو ہم دونوں نمازیں ملا کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے دو رہے ہیں ہاں یہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے، پہلی بات تو بچوں میں نا، میرا دوسرا گھر پتہ ہے کیا ہے؟ ایئرپلین۔ میں ہر وقت ہی سفر کرتا رہتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی توفیق ہے، میری کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میں جہاز میں بھی، مجھے جب بڑا جہاز ہوتا ہے میں اس میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا ہوں، میں نے برف میں بھی پڑھی ہے، میں نے پتھروں میں بھی پڑھی ہے، میں نے پہاڑوں پہ بھی پڑھی ہے، میں نے پارکنگ لاٹس میں بھی پڑھی ہے، میں نے مالز کے اندر بھی پڑھی ہے، امریکہ میں بھی پڑھی ہے، آسٹریلیا میں بھی پڑھی ہے، انگلینڈ میں بھی پڑھی ہے، جوتے بھی کھائے ہیں اس کے لیے میں نے۔ ایک دن نماز پڑھا تھا انگلینڈ میں، مال میں، مغرب کا وقت آ گیا، میں نے کہا گھر تک پہنچتے پہنچتے عشاء کا وقت ہو جائے گا، تو میں نے وہیں کوریڈور میں نماز پڑھنی شروع کر دی، کسی نے مجھے جوتا مارا، تو کوئی بات نہیں ہے، جوتے بھی کھائے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، کبھی قضا نہیں ہوئی میری نماز، جب سے مجھے ہوش آئی، جب سے مجھے سمجھ میں آئی۔
تو نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کا یہ جو سوال ہے کہ سفر میں کیا ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے اندر ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے علماء کا. ایک اوپینین ہے کہ اپنے اپنے وقت پہ پڑھنی چاہیے، لیکن دوسرا اوپینین یہ ہے، ویلڈ اوپینین ہے، کہ آپ ظہر اور عصر کو سفر میں آپ اکٹھے پڑھ سکتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک ویلڈ اوپینین ہے، لیکن پھر اس کے لیے تفصیل جاننی پڑے گی کہ سفر ہوتا کیا ہے، سفر کی ڈیفینیشن کیا ہے، کب پڑھ سکتے ہیں وغیرہ. تو ان سب کو ڈیٹیل میں ہمیں جاننا چاہیے. ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں اپنے اپنے وقت پہ پڑھوں، کیونکہ اگر ٹائم ہے مجھے ظہر پہ بھی مل جائے گا، عصر میں بھی مل جائے گا، تو میں پھر بلا وجہ کیوں میں کروں. لیکن ان کیس آف ایکسٹریم کیسز جہاں پہ ہو کہ نہیں، ایسی سچویشن ہوگی سفر میں کہ نہیں پڑھ سکیں گے، تو ایک اوپینین ہے کہ آپ دونوں کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بچوں، جزاکم اللہ خیرن. اللہ آپ کو خوش رکھے. بچوں جو بات کی ہے نا اس پہ سوچنا، عمل کرنے کی کوشش کرنا، پھر میں سمجھوں گا کہ میرا آنا کوئی فائدہ ہوا. ٹھیک ہے، کریں گے کوشش انشاءاللہ. ادھر سے آواز زیادہ آئی ہے، ادھر والوں کے لیے جزاکم. پیچھے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.